حضرت علی بن ابی طالب کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہیں، حضرت عمر کوئی معمولی صحابی نہیں ہیں، ان کو بھی یہ نہیں معلوم، تو یہ ہمہ شمہ وقاص صاحب ہو گئی اور ہو گئی، ان کی کیا اوقات؟ اب اس میں جو فرق آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرق صرف حرکات کا ہے۔ غلبت الروم، رومی شکست کھا گئے، غلبت الروم، رومی غالب آ گئے، یعنی کہ ایک پیش اور ایک زبر سے پورا مطلب بدل گیا۔ دوسرا لفظ دیکھیے، سیغلبون، وہ غالب آئیں گے، سیغلبون، وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اگر ہم زبر سے پڑھیں گے تو وہ غالب آئیں گے فیوچر میں، اور اگر پیش سے پڑھیں گے تو پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے بد سنین، یعنی کہ چند سالوں میں۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ میں نے سورہ روم پہ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ ثابت کیا تھا کہ سورہ روم میں کوئی پیشن گوئی موجود نہیں ہے۔ ہمارے پرانے مفسرین، صحابہ کرام اس سے بالکل ناواقف تھے۔ میں نے اس کی چند قراتوں کا بھی ذکر کیا تھا اور اس میں جو اشکالات ہیں وہ بیان کیے تھے۔ اس کے رسپانس میں وقاص صاحب نے ایک ویڈیو ڈالی۔ میں عام طور پہ ریبٹلز بناتا نہیں ہوں، اور وقاص صاحب اس سے پہلے بھی بنا چکے ہیں میرے خلاف ریبٹلز، سطحی سے آرگیومنٹ، بچوں والی باتیں، تو پھر اس کو میں نے اگنور ہی کرنا مناسب سمجھا۔ تو پھر یہ ریبٹل بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی انتہائی بچکانہ اعتراضات ہیں جو میں آپ کو ابھی کلیئر کر دوں گا، لیکن اصل جو بات ہے وہ میری ان سے جو توقعات تھیں وہ کچھ اور تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک عمر میں بڑے ہیں مجھ سے اور تمیزدار آدمی ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے تھمبنیل بنایا ہوا تھا جھوٹے اور مکار، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ چال باز بھی کہا، جلیبی باز بھی کہا۔ چلیے جلیبی باز تو کوئی بات نہیں، لیکن چال بازی۔ یوٹیوب پہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میری سب سے جو کہنا چاہیے کرنسی، یا کہنا چاہیے جو ایک کرنسی جو میری واحد کریڈیبلٹی تھی وہ تھی آنیسٹی، کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے وہ پیش کروں جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ یہ عین ممکن ہے کہ میں غلطی کر سکوں، لیکن میں کبھی بھی اپنی حد تک جھوٹ نہیں بولتا، اپنی حد تک میں چیزیں چھپاتا نہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے ان کی اس رویے سے کافی تکلیف پہنچی کہ یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ اس طرح کی زبان عام ذاکرین کو، عام واعظین کو، مناظرہ بازوں کو تو زیب دیتی ہے، لیکن اگر آپ ایک علمی شخصیت ہیں اور آپ چاہتے ہیں یا آپ مانتے ہیں کہ آپ علم کے ذریعے کسی کا رد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا بالکل بھی معیوب نہیں ہے۔ چونکہ ان کی طرف سے پہل ہوئی تھی، اس لیے میں نے بھی لکھ دیا چال باز کہ بھائی دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ چال باز ہے کون۔ میرے خیال میں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ چال باز آپ ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جیسے انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا، اگنورینس از بلس، کہ اگر آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے، آپ کا علم کم ہے، تو آپ بڑے اطمینان میں رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی اسی طرح یقین کے کوہ طور پہ بیٹھے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے نیچے زمین موجود نہیں ہے، آپ ہوا میں معلق ہیں۔ تو پہلے آپ یہ چند منٹ کی ویڈیو دیکھیے جس میں انہوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ وہ بنیادی طور پر اس ویڈیو میں 2-3 باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی مختلف قراتیں ہیں، اور اس جو غلبت الروم ہے اس کی اور بھی قراتیں ہیں، اور اگر یہ قراتوں کا اختلاف مان لیا جائے تو پھر یہ پیشن گوئی یہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ادن الارض یہ مبہم ہے، اور اس سے کیا مراد ہے۔ تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ بضع سنین کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے یہ بھی مبہم ہے، اور بقول ان کے اس پر مفسرین نے بڑی قلابازیاں کھائی ہیں۔ تو ویڈیو دیکھ لی آپ نے۔ انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے قراتوں کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے، میں نے بتایا ہی نہیں کہ قراتیں جو ہیں وہ کس کی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر انہوں نے قریب کی سرزمین پہ اعتراضات وارد کیے ہیں، اور پھر بد سنین پہ اعتراضات وارد کیے ہیں۔ میں ان میں سے قریب کی سرزمین والی بحث چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کو ہنٹ دے دوں گا، آپ خود تحقیق کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کس قدر زیادہ اختلافات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کا رد کرنے کے بعد آپ کو ایک کرونالوجیکل آرڈر میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ کیوں یہ پیشن گوئی ہرگز پیشن گوئی نہیں ہے، اور کیوں اس پیشن گوئی کو کبھی بھی کسی نے پیشن گوئی نہیں مانا آخری کے 200 یا 250 سال چھوڑ کر، کوئی بھی نہیں اس کو مانتا تھا۔ تو یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ پیشن گوئی اگر کسی نے کیا بھی ہے، جیسے زمخشری نے ذکر کیا ہے، رازی نے ذکر کیا ہے، تو اس کو ایک تفسیروں میں سے ایک تفسیر بیان کیا ہے۔ اس کو نہ حقانیت کی دلیل پیش کیا، نہ اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ایسی کوئی روایت کم سے کم میں نہیں جانتا، کوئی جانتا ہے تو وہ کامنٹ سیکشن میں آ کے میرے علم میں ضرور اضافہ کرے۔ پہلے دیکھتے ہیں سورہ روم کی آیات کا رواں ترجمہ، پھر اس پہ جو ایک عام ترجمہ پڑھنے سے جو اشکالات وارد ہوتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کے بعد پھر وقاص صاحب کے جھوٹ کا پلندہ بھی کھولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر
اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، اور وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اصل غالب اور مہربان وہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس میں جو ہے پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اس میں پہلے پرابلم تو یہ آ رہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ رومیوں کو کون ہرا رہا ہے یا کون ہرائے گا یا کس نے ان کو ہرا دیا ہے۔ میں نے تینوں باتیں کی ہیں کیونکہ قراتوں پہ ابھی بات آگے آ رہی ہے۔ کب ان کو ہرایا جائے گا، کہاں ہرایا جائے گا، جو کلوز لینڈ ہے یہ کس کے قریب ہے، یہ مسلمانوں کے قریب ہے یا رومنس کے قریب ہے؟ اس پہ ہمارے ہاں بہت بحثیں ہیں۔ یہ پری ہجرہ ہے یا یہ پوسٹ ہجرہ ہے؟ اس بات کا ذکر میں بالکل آخر میں جا کے کروں گا۔ اور یا پھر یہ فیو ایئرز کی جو بات کی گئی ہے، بد سنین کی جو بات کی گئی ہے، یہ ایک گیس ورک ہے یا یہ واقعی کوئی خدا کا دیا ہوا پیمانہ ہے؟ اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ بد سنین پہ بھی ہمارے مفسرین نے بہت قلع بازیاں کھائی ہیں، جس کا وقاص صاحب نے مذاق اڑایا۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ اس پہ ضرور شرمندہ ہوں گے۔ خیر، شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت کی قراتیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے اسکرین پہ لگی ہوئی ہے یہ وہی ہے جو کہ ایک آج موجود ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، رومی مغلوب ہو گئے اور وہ عنقریب غالب آئیں گے۔ پھر اس کی ایک دوسری قرأت جس کا میں نے کافی ذکر کیا تھا اور جو غالب قرأت تھی، میں نے بتایا تھا کہ 11ویں 12ویں صدی کے بعد تک یہ غالب قرأت تھی، اور 15ویں صدی کے بعد جو ہے وہ پہلے والی قرأت غالب آ گئی، اور اب اسی کو صحیح مانا جاتا ہے۔ اور پرانے اگر ہم مفسرین کو دیکھیں تو وہ بھی پہلی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن دوسرے کو بھی قرآن ہی مانتے ہیں۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبتهم سیغلبون، رومی غالب آ گئے اور وہ عنقریب مغلوب کر دیے جائیں گے۔ یہ دو مشہور ترین قراتیں ہیں، کس کی ہیں میں بھی آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب اس میں جو فرق آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرق صرف حرکات کا ہے۔ غلبت الروم، رومی شکست کھا گئے، غلبت الروم، رومی غالب آ گئے، یعنی کہ ایک پیش اور ایک زبر سے پورا مطلب بدل گیا۔ دوسرا لفظ دیکھیے، سیغلبون، وہ غالب آئیں گے، سیغلبون، وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اگر ہم زبر سے پڑھیں گے تو وہ غالب آئیں گے فیوچر میں، اور اگر پیش سے پڑھیں گے، یہ پر پیش سے پڑھیں گے تو پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے بد سنین، یعنی کہ چند سالوں میں۔ اب اس کی دو مزید قراتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غلبت الروم وهم من بعدهم غلبتهم سیغلبون، رومی غالب آ گئے ہیں اور اپنی اس فتح کے بعد دوبارہ بھی غالب آئیں گے، یعنی پہلے بھی جیت اور بعد میں بھی جیت۔ یہ جو موجود ہے جس پہ وقاص صاحب اعتراض فرما رہے تھے، یہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی اس کو لے کر آئے ہیں۔ تفسیر قرطبی جو ہے وہ آج چھپی ہوئی موجود ہے، اگر مجھے صحیح معلوم ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا ترجمہ ہوا یا نہیں، کیونکہ ہماری جو ترجمے کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ایڈیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ کسی عربی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ بہرحال تو اس قرات کو لایا کون ہے؟ اس قرات کو لائے ہیں امام قرطبی۔ تفسیر قرطبی بہت ہی مشہور تفاسیر میں سے قرآن مجید کی، وہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب سے اور حضرت ابو سعید سے اور معاویہ سے۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہے، یہ بہت مشہور قاریوں میں سے ہیں، تو ان سے جو ہے یہ روایت موجود ہے، اور یہ حضرت عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ قرات کی یہ روایت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم گڈمٹ کر دیتے ہیں حدیثوں میں اور قرہ کی حدیثوں میں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے، وقاص صاحب، یہ میں نے اپنے گھر سے نہیں بنایا، اگر آپ چاہیں تو آپ کنفرم اس کو کر لیجیے گا، اور ابھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے مزید دکھاؤں گا۔ پھر یہ ایک چوتھی قرات بھی ہے، غلبت الروم وهم من بعدهم غلبهم سیغلبون، رومی شکست کھا گئے ہیں اور اپنی اس شکست کے بعد دوبارہ بھی شکست کھائیں گے، یعنی پہلے بھی ہار اور بعد میں بھی ہار۔ یہ ایک آئسولیٹڈ ریڈنگ ہے، یعنی کہ ان چار ریڈنگز میں سے یہ جو چار قراتیں ہیں اس میں سب سے شاذ یہ قرات ہے، اس کو صرف امام قمی لائے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تفسیر قمی شیعہ تفاسیر میں بہت ممتاز مقام رکھتی ہے، اور یہ جو ہے یہ 10ویں صدی کے مفسر ہیں، یعنی کہ یہ متقدمین مفسرین میں شامل ہیں حضرت قمی، اور وہ اس کو لائے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رومیوں کو ایرانیوں نے شکست دی اور پھر ان کو مسلمان بھی شکست دیں گے۔ تو یہ قرات صرف
شیعہ تفاسیر میں ہے. شیعہ میں یہ بتا دوں دوبارہ کہ آج جو ماڈرن شیعہ ہیں وہ کسی بھی قرات کے ڈفرینس کو نہیں مانتے. وہ حفص عن عاصم کی جو قرات ہے اسی کو اصل قرات مانتے ہیں. یہاں پہ شیعہ مذہب اور حضرت غامدی کے مذہب میں یعنی کہ دونوں ہی حفص عن عاصم کو ہی قرات عامہ مانتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے اور اس کا میں نے ریفرنس بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب یہ آپ سلائیڈ دیکھیے. اس میں آپ چاروں امکانات کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. غلبت اور سیغلبون ہار پہلے رومیوں کی پھر جیت، پھر غلبت اور سیغلبون پہلے جیت اور پھر ہار، اور غلبت اور سیغلبون جیت اور غلبت اور سیغلبون یعنی ہار اور پھر دوبارہ ہار. یہ میں آپ کو اتنی تفصیل سے کیوں بتا رہا ہوں؟ میں آپ کو اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس وقت اس کی قرات فکس نہیں تھی. میں نے آپ کے سامنے 2 صحابہ کے اور تابعین کے نام لیے جن سے یہ قرات جو ہیں قراتیں یہ موجود ہیں اور یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ ایسے نہیں لکھی ہوئی کہ جی وہ تو ایسے ہی سائیڈ میں بس انہیں لکھ دیں جو وقاصہ فرما رہے تھے. آپ خود ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ایک پیشن گوئی قرآن مجید میں بیان ہوتی ہے. پیشن گوئی کا اسپیسیفک ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا ابھی کہ کون کیا کب کیسے، مان لیتا ہوں ابھی آپ کی بات صرف بحث کے لیے کہ جو بیان ہوا ہے وہ پیشن گوئی ہے. لیکن اس پیشن گوئی میں بھی آپ کو اتنے ابہام نہیں ملنے چاہیے. اگر یہ پیشن گوئی واقعی پیشن گوئی ہوتی جو ایک مخصوص واقعے کے اوپر ہوتی، رومیوں کی شکست اور اس کے بعد جیت صرف اس ایک واقعے پہ ہوتی، تب پھر اس میں کسی بھی کہنا چاہیے تفصیل کا، قراتوں کے ڈفرینس کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. بھئی قراتوں کے ڈفرینس میں آپ کو اور اختلاف نہیں ملتے حضرت موسیٰ فرعون کے قصوں میں. آپ کو اختلاف ملتے ہیں جہاں پہ مدینے میں کوئی بات بیان ہو رہی ہے، جہاں پہ وضو کی کوئی بات بیان ہو رہی ہے، جہاں پہ کہنا چاہیے وراثت کی کوئی بات بیان ہو رہی ہے. لیکن جو تاریخی قصے ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے کسی بھی قرات میں. جہاں تک میری معلومات ہے کوئی ابہام نہیں ہے. موسیٰ فرعون، آدم کی تخلیق، ان کے بارے میں بہت ہی کم اختلافات ہیں. اگر وہ اختلافات ہیں بھی تو وہ میٹا فزیکل چیزوں کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خلیفۃ الارض اور خلیقۃ الارض میں فرق موجود ہے قراتوں کے اندر. لیکن جو قصے ہیں، جو تاریخی باتیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ کوئی تاریخی واقعہ اگر بیان ہوتا ہے تو وہ اس بیانیے کو منجمد یا فریز کر دیتا ہے. پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ اس میں چونکہ چنانچہ آپ ڈالیں اور کنتو پرنتو کی بحث کریں. تو اس لیے اگر یہ قراتیں موجود ہیں، ہمارے مفسرین نے لکھی ہیں، یہی کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا ہونا، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو. آپ اگر وقاص صاحب سے متفق تو آپ ہوتے رہیے، لیکن کسی بھی زمانے میں ان کا صرف موجود ہونا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت صحابہ بھی متفق نہیں تھے کہ یہ کن واقعات کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. حضرت علی بن ابی طالب کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہیں، حضرت عمر کوئی معمولی صحابی نہیں ہیں. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہیں. دونوں آپ کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں. ایک کزن اور داماد ہیں اور ایک سسر ہیں. ان کو بھی یہ نہیں معلوم تو یہ ہمہ شمہ وقاص صاحب ہو گئی اور ہو گئی. ان کی کیا اوقات؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسا ہی تھا؟ باقی سب مفسرین کیا گھاس کھاتے تھے؟ ان کو نہیں معلوم تھا یہ بات جو آج آپ اتنے تیقن سے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی تو یہی تھی اور میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ کا خیر میں بھی جو ہے وہ مزید آپ کی تشفی میں کرواتا ہوں اس میں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اختلافات پیدا کیوں ہوئے. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا کیوں ہوئے. اختلافات اس لیے پیدا ہوئے کہ جب قرآن مجید لکھا گیا شروع میں تو اس پہ نقطے موجود نہیں تھے، نہ نقطے تھے نہ حرکات تھیں. اسی لیے یہ قرآن مجید جو ہے یہ 8ویں یا 9ویں صدی کا ہے. اس کو توپ کاپی قرآن کہتے ہیں. اس میں نے غلبت کو ہائی لائٹ کیا ہے یلو سے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کوئی نقطے نہیں. وہ جو آپ کو تے کے نقطے جیسے لگ رہے ہیں وہ پچھلے پیج کا عکس ہے، وہ اس پیج پہ نقطے موجود نہیں ہیں. یہاں میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ قرآن مجید کے جو نسخے ملے ہیں ان میں نقطے نہیں موجود ہوتے. لیکن اب ہمارے پاس اچھی خاصی ایویڈنس آ گئی ہے کہ اس وقت جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو نقطے لکھے جاتے تھے. یعنی کہ قرآن مجید کو جب حضرت عثمان نے جمع کیا، وہ جو مشہور روایت ہے، تب بھی اگر وہ واقعی قراتوں کا اختلاف تھا تو اس میں ضروری تھا کہ نقطے لگائے جاتے. اس وقت عرب نقطے لگانے سے واقف تھے.
لیکن کوئی نقطے نہیں لگائے گئے کیونکہ تمام قراتیں قرآن ہی مانی جاتی تھیں. یہ حضرت عثمان کی روایت میں ذاتی طور پہ اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں. اب جو ہے میں آپ کو کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں کہ جو وقاص صاحب ببانگ دہل فرما رہے تھے کہ اس پہ تو اجماع ہے. حضرت اجماع کی آپ تعریف ہی اگر پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اجماع کی تعریف پر بھی اجماع نہیں ہے. کوئی مائی کا لال نہیں جانتا کہ اجماع ہوتا کیا ہے، تو یہ آپ ایسے ہی اپنی عوام کو الو بنانے کے لیے بول دیتے ہیں کہ اس پہ مفسرین کا اجماع ہے. اس پہ ہرگز کوئی اجماع نہیں ہے. یہ ملاحظہ کیجئے، یہ ہے تفسیر ابن عباس. حضرت ابن عباس سے جو حبر الامہ ہیں ان سے جو مروی تفاسیر ہیں وہ ان کا مجموعہ ہی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. میرے پاس کتابی صورت میں بھی موجود ہے، لیکن یہ میں نے آن لائن ڈاؤن لوڈ کیا تھا. جن کو بھی شوق ہو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تشفی کر سکتے ہیں. تو میں ہائی لائٹڈ پورشن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور ابن جریر طبری سب سے اولین تفسیر اور تاریخ کے لکھنے والے. اور ابن جریر نے اسی طرح اکرمہ اور یحییٰ بن عمیر اور قتادہ سے روایت کیا ہے. اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ مشہور ترین شاگرد ہیں حضرت ابن عباس کے. قتادہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفسر اور قاری ہیں. پہلی روایت میں غلبت غین کی زبر کے ساتھ قرات کیا گیا ہے. یہ وہی قرات ہے جس پہ اعتراض ہے کہ یہ قرات جو ہے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھی، لیکن یہاں پہ آپ کو صحابی بتا رہے ہیں کہ یہ قرات بالکل موجود تھی. پہلی روایت میں غلبت غین کی زبر کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کیونکہ یہ آیت مبارکہ بدر کے دن جس وقت مسلمان کافروں پر غالب ہوئے نازل ہوئی. اور دوسری روایت میں پیش کے ساتھ یہ لفظ روایت کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فارس کے رومیوں پر غلبہ پانے کے بعد عنقریب مسلمان بھی ان پر غلبہ پائیں گے. یعنی یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا تفسیر قمی کے حساب سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہار اور بعد میں بھی ہار. وہ بھی حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے. یعنی حضرت ابن عباس جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اس آیت کی قرآت کم از کم 3 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک وہ جو آج ہم پڑھتے ہیں، دوسری جو غلبت جس پہ اعتراض کیا کافی وقاص صاحب نے اور باقی کچھ لوگوں نے کامنٹس کے اندر، اور تیسری وہ جو سب سے شاذ روایت ہے جو میں نے بتایا کہ وہ تفسیر قمی میں لائے ہیں امام قمی، لیکن وہ بھی سنی ماخذ میں بھی وہ موجود ہے اور یہ آج ہی موجود ہے. آپ اپنی تشفی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ جو میں نے لگایا ہے یہ ہے تفسیر بیضاوی. تفسیر بیضاوی یہ میں نے عربی میں ڈھونڈ کے لگایا ہے. تفسیر زمخشری میں بھی یہی بات موجود ہے، وہ میں نہیں لگا سکا کیونکہ ظاہر سی بات ہے آدمی کتنی ریسرچ کرے گا، لیکن کسی کو زمخشری کا پرانا نسخے اگر مل جائیں تو وہ اس میں دیکھ سکتا ہے. زمخشری اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے لیکن وہ سورہ روم تک ابھی پہنچی نہیں. امید ہے کہ ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ اس کو ایڈٹ نہیں کریں گے. خیر، تو یہ تفسیر بیضاوی یہ بھی بہت بڑی تفسیر ہے. امام بیضاوی جو ہیں یہ بہت بڑے مفسر ہیں. جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے اس قرات کا ذکر کیا ہے، غلبت بالفتح اور سیغلبون بالضم، یعنی غلبت کو جو ہے وہ زبر کے ساتھ روایت پڑھنے کی موجود ہے. یہ اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھ رہے ہیں. جس کو بھی شوق ہے آن لائن تفسیر بیضاوی سرچ کرے عربی میں اور جا کے خود تشفی کر لے. وقاص صاحب بھی چاہیں تو وہ بھی تشفی اس کی کر سکتے ہیں. یہ میں نے اپنے گھر سے روایات نہیں بنائی. یعنی کہ یہاں تک کہ اگر بات میں سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ قراتیں موجود تھیں بلکہ جلیل القدر صحابہ سے موجود تھیں. اب میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں آگے جانے سے پہلے. وقاص صاحب نے 2-3 مرتبہ فرمایا یہ کہ میں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ جو ہے یہ قراتیں کن سے منسوب ہیں اور میں نے ایسی ہوا میں باتیں کر دیں. تو میں یہاں پہ ویڈیو روکتا ہوں. آپ یہ میری پرانی ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ دیکھیے جہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ روایتیں کن صحابہ سے مروی ہیں. تو اس کو قرات شاذہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ قرات شاذہ پچھلے 200-300 برس کی کہانی ہے جب قراتوں کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوششیں ہوئیں اور پھر 1924 میں اس کو ٹیکسٹ کو بھی اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا. یہ اس کے بعد کی بات. اس سے پہلے قرات شاذہ ہرگز نہیں تھی. یہ حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس ایسے بڑے بڑے صحابہ سے قرات منسوب کی جاتی ہے. تو دیکھ لیا آپ نے کہ میں نے بالکل واضح بتایا تھا کہ یہ کون کون سے صحابہ سے یہ قراتیں موجود ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک الزام مجھ پہ یہ بھی لگایا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کسی جو ہے قرات یا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، یا میں نے جو ہے وہ ایسی ہوائی باتیں کر دیں، جھوٹی باتیں کر دیں. حالانکہ اب آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ حدیث لگائی تھی کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ غلبت و غلبت دونوں پڑھا گیا ہے. اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے حسن صحیح غریب ہے یہ حدیث.
یہ بھی میں نے بتایا تھا. پھر یہ ایک اور حدیث میں نے لگائی تھی, اس میں نے غلبت کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ یہ واقعی موجود ہے, یعنی یہ ہمارا جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں یہ واقعی موجود ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بھی حسن غریب ہے حدیث, لیکن بہرحال یہ موجود ہے. میں دوبارہ سے یاد دلا دوں کہ یہ احادیث ہیں, یہ قرہ کی روایت نہیں ہے. قرہ کی روایتوں میں یہ تمام چیزیں ایک چین آف نریشنز کے ساتھ موجود ہیں. آج ان کی تلاوت نہیں ہوتی, پچھلے 200 اور 300 سال سے اس کی تلاوت نہیں ہوتی, لیکن صدیوں تک یہ آیات ایسے ہی پڑھی گئی ہیں, جب ہی انہی آیات کے اوپر, انہی قراتوں کے اوپر تفاسیر لکھی گئی ہیں. تفسیر بیضاوی کا میں نے ذکر کیا, تفسیر قمی کا ذکر کیا, تفسیر زمخشری کا ذکر کیا. اور آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ مطلب میں ان کو اٹھا کے لاؤں قبروں میں سے کہ پھر آپ گواہی دیں گے تب آپ لوگ مانیں گے؟ خیر بہرحال معذرت اس کامنٹ کے لیے. اب آگے چلتے ہیں. اب انہوں نے یہ بتایا کہ قراتوں کا کوئی فرق موجود نہیں تھا. یہ آپ ان کی چھوٹی سی کلپ دیکھ لیجئے پہلے, جہاں وہ قرات حفظ کے بارے میں کچھ چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں, پھر میں کچھ بات کرتا ہوں. کہ اس وقت قرآن پاک کی مشہور جو قراتیں ہیں جن پر قرآن چھپ رہا ہے, اول تو قرآن پاک کی ایک ہی مشہور قرات ہے اور وہ حفظ کی, اور قرآن پاک کی جو یعنی شرقاً غرباً چاہے وہ عرب دنیا ہو, چاہے وہ مصر اور شام ہو, اور چاہے وہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو, ترکی ہو, افغانستان ہو, یا انڈونیشیا ہو, ملیشیا ہو, جتنا بھی عالم اسلام ہے اس کا 90% یا سے زیادہ حصہ اس میں قرآن پاک کا جو قرات مشہور ہے اور جو پڑھی جاتی ہے اور جو مصحف میں موجود ہے وہ تو حفظ کی قرات ہے. تو حاضرین, آپ نے وقاص صاحب کی پرمغز گفتگو سن لی. ان کی تمام باتیں بالکل جھوٹ ہیں, غلط بیانی پر مبنی ہیں یا شدید کم علمی پر مبنی ہیں. ان کی باتوں میں صرف ایک بات سچ ہے, اور وہ یہ کہ آج حفص عاصم کی قرات واقعی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرات ہے. دوری, قالون اور ورش کی قراتیں شاید 8-9% مسلمان پڑھتے ہیں, باقی 91-92% مسلمان اسی قرات کو قرآن سمجھ کے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اس سے یہ دھوکہ کیا دے رہے ہیں؟ اس سے دھوکہ یہ دے رہے ہیں کیونکہ آج حفص عاصم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرات ہے, تو ہمیشہ سے حضرت عثمان کے زمانے سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی واحد قرات چلی آ رہی ہے, اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے. تو وقاص صاحب اگلے چند منٹوں میں اس امید کے ساتھ باتیں کروں گا کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں گے اور اپنی کم علمی کا ماتم منائیں گے. تو قراتوں کی تاریخ اصل میں ہے کیا؟ میں آپ کو مختصراً کرونالوجیکل آرڈر میں تاریخ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ قراتیں کس طرح وجود میں آئیں اور کس طرح وہ کینونیکل بنی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے 632 عیسوی میں, 632 میں آپ وصال فرما جاتے ہیں. پھر حضرت ابوبکر قرآن مجید جمع کرتے ہیں, وہ حضرت حفصہ کے پاس رہتا ہے, اور پھر حضرت عثمان جو ہیں وہ قرآن مجید جمع کرتے ہیں, اور یہ واقعہ ہے 654 یا 656 کا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20-22 برس کے بعد ہی ہوتا ہے. یعنی 2-2.5 سال حضرت ابوبکر کی خلافت ہے, پھر 10 سے 12 سال جو ہے وہ حضرت عمر کی ہے, اور اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت ہے, اور یہ ان کی خلافت کے شروع یا درمیان کے شروع کا ایسا ہی واقعہ ہے. یعنی 656 ڈیٹ عام طور پہ مانی جاتی ہے جب حضرت عثمان نے قرآن مجید جمع کیا. دھیان رہے کہ جب بھی آپ سے یہ قرآن عثمان کی بات کریں, چاہے وقاص صاحب یا کوئی بھی, تو ان سے فوراً پوچھیے گا کہ حضرت یہ قرآن عثمان ہے کہاں؟ حضرت عثمان نے جو قرآن مجید لکھوائے تھے وہ آج ایک بھی موجود نہیں ہیں. ان کی نقول موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس کی نقلیں ہیں, اور ان میں بھی آپس میں فرق موجود ہے. یعنی یہ کیا متواتر اور کیا, یہ سب بالکل آپ کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. لیکن خیر, نہ قرآن عثمان موجود ہیں, اور ان کی جو نقول ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ بھی مکمل موجود نہیں ہیں, اور جو موجود ہیں ان میں بھی اختلاف موجود ہیں. یعنی کہ جو آپس کے جو نسخے نقل کیے تھے صحابہ نے, اس میں بھی غلطیاں موجود ہیں. چلیں غلطیاں بڑا لفظ ہو گیا, اس میں بھی ایررز موجود ہیں, یا اس میں املا کی غلطیاں موجود ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, یہ ہمیشہ آپ کو یہی گولی دیں گے کہ یہ تو متواترہ ہے, شروع سے ایک ہی قرات ہے, زیر زبر پیش, اور کی کوئی غلطی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب بالکل جھوٹ ہے. خیر آگے چلتے ہیں. تو 656 میں حضرت عثمان قرآن مجید کو جمع کرتے ہیں, اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ قراتوں کا اختلاف بہت زیادہ ہو رہا تھا. لیکن پھر یہی اختلاف آگے چلتا رہتا ہے, اور پھر عباسیوں کے دور حکومت میں 936 میں ابن مجاہد سامنے آتے ہیں, اور وہ حکومتی طاقت سے, علمی طاقت سے نہیں, حکومتی طاقت سے, وہ گورنمنٹ امپلائی تھے, وہ عباسی خلفاء کے ملازم تھے, اور وہ 7 قراتوں کو کینونیکل قراتیں بنا دیتے ہیں. یعنی کہ اچھا مزے کی بات ہے کہ اپنی کتاب جو 7 قرات انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں متواترہ کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے, نہ وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں.
کہ انہوں نے یہ 7 قراتیں کیوں منتخب کی ہیں. یہ بعد کے علماء جو ہیں اس میں ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ تو متواتر تھیں اور اسناد یہ تھیں اسناد وہ تھیں. وہ بلاد اسلامیہ کے اس وقت کے بلاد اسلامیہ کے 5 بڑے شہروں سے 7 قرہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور نہ انہوں نے اس کا کرائٹیریا بتایا اپنی کتاب میں. وہ کرائٹیریا جو بتایا جاتا ہے کہ وہ رسم عثمانی کے مطابق ہو, اس کی عربی گرامر ٹھیک ہو اور وہ اس کی سند جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو, یہ بعد کے علماء بتاتے ہیں اور یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. خیر وہ ایک لمبا موضوع ہے, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں ابھی. تو ابن مجاہد 936 میں 7 قراتوں کو منتخب کرتے ہیں بلاد اسلامیہ کے 5 بڑے شہروں سے, مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ اور دمشق. کوفہ سے وہ 3 قاری لیتے ہیں کیونکہ کوفہ میں کئی قراتیں بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں وہ حفص بن عاصم کی قرات لیتے ہیں جو ایک غیر مشہور اور غیر معروف قرات ہوتی ہے. اس وقت کوفہ میں خود ابن مجاہد لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس قرات کے پڑھنے والا مجھے صرف ایک قاری ملا جو مسجد میں یعنی کہ یہ قرات پڑھتا تھا. اتنی یہ غیر معروف قرات تھی, لیکن ابن مجاہد کسی انفورسین ریزن کی وجہ سے یا جو انہوں نے بتایا نہیں اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور یہ بات ہے 936 کی. 656 میں حضرت عثمان جمع کرتے ہیں اور 936 میں اس کی 7 قراتیں جو ہیں وہ مان لی جاتی ہیں کہ کینونیکل قراتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی قراتیں موجود ہوتی ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 برس کے بعد 7 قراتوں پہ حکومتی جبر سے اتفاق کر لیا گیا. جن لوگوں نے اختلاف کیے ان کو کوڑے لگوائے گئے, ان کو قتل کروایا گیا کہ کسی بھی طریقے سے یہ 7 قراتوں کے علاوہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی جو قراتیں باقی موجود تھیں وہ بھی قرآن ہی مانی گئیں. ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ کسی نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ اگر آپ ان 7 قراتوں کے علاوہ کوئی قرات پڑھیں گے تو اس سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. ایسا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے. بلکہ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ امام حنبل جو ہیں, حمزہ ایک قاری ہیں, ان کی قرات کو بدعت سمجھتے تھے اور وہ آج کینونیکل قراتوں میں شامل ہے. امام ابن حنبل جن کا پورا اسکول ہے ایک حنبلی اسکول آف تھاٹ فقہ میں ہمارے, وہ اس قرات کو بدعت سمجھتے تھے اور نماز دہرانے کا حکم دیتے تھے. لیکن یہ قرات آج کینونیکل بن گئی صرف حکومتی طاقت کی وجہ سے. اچھا, ایسا نہیں ہوا کہ اپنے مجاہد نے یہ کیا اور سب اس پہ خاموش بیٹھ گئے. لوگوں نے اپنی قراتیں پڑھانی شروع کی, زدوکوب بھی ہوئے, معطوب بھی ہوئے, توبہ بھی کروائی گئی اعلانیہ لوگوں سے. لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے کتابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ قراتیں جو ہیں 7, ان کے علاوہ بھی کئی قراتیں ہیں جو متواتر ہیں. پھر اس کے بعد خیر اب اس کو میں یہاں چھوڑتا ہوں, اب آگے چلتے ہیں. پھر یہی 7 قراتیں بہرحال حکومتی طور پہ چلتی رہتی ہیں اور لوگ باقی قراتیں بھی پڑھاتے رہتے ہیں. پھر ابن مجاہد کے 116 برس کے بعد ایک عالم آتے ہیں جن کا نام تھا الدانی. یہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں, یہ انہی 7 قراتوں کو متواتر رکھتے ہیں لیکن وہ متواتر کی ڈیفینیشن پہ کام کرتے ہیں. یعنی چلیے یہ تو خیر ٹیکنیکل بات ہو گئی. متواتر کی ڈیفینیشن کے بجائے وہ ایک ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان قاریوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی کوئی سسٹم بن جائے کہ یہ متواترہ کے حکم میں آ جائے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات اور کر دوں کہ یہ متواترہ کی گولی بھی بڑی زبردست دیتے ہیں کہ جی یہ تو قرات متواترہ ہے. حضرت متواترہ کی ڈیفینیشن بھی موجود نہیں ہے. قرہ کا اس پہ اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ایک شہر کے قاری اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں, کسی لفظ کی قرات پہ یا کسی قرات پہ متفق ہو جائیں, اس کو متواترہ مان لیں گے. یعنی جو ہے یہ ایسی مزے کی بات ہے کہ آپ متواترہ کا لفظ یوز کر کے اس سے آپ مراد یہ بتاتے ہیں سادہ لوگ مسلمانوں کو کہ متواترہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچ رہا ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک شہر کے قاری بھی اگر اجتماع کر لیں کسی چیز پہ اس کو بھی متواتر مان لیتے ہیں. لیکن خیر یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے, یہ اتنی سادہ بھی نہیں جتنی میں نے بتائی ہے, لیکن بہرحال یہ اس کی جو لم ہے یا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ یہی ہے. خیر تو الدانی جو ہے وہ 2 راوی سسٹم کی بنیاد رکھتے ہیں. وہ اس کو ڈیفائن نہیں کرتے لیکن وہ 2 راوی سسٹم جو آج مانا جاتا ہے کہ ایک استاد اور اس کے 2 مین شاگرد, ان سے ہم قراتیں لیں گے. یعنی عاصم کی قرات ہے یہ جو پڑھتے ہیں اور عاصم کے شاگرد حفص, ان کی قراتیں مانتے ہیں. دوسرے جو ایک شاگرد ہیں شعبہ, ان کی قرات بھی پڑھی جاتی ہے لیکن وہ بہت ہی اب غیر معروف ہو گئی ہے. تو حفص عن عاصم یعنی حفص نے کی قرات جو انہوں نے عاصم سے سیکھی, یعنی ایک استاد اور اس کے پہ 2 راوی. تو اس کو کہتے ہیں 2 راوی کینن اگر آپ ٹیکنیکل زبان میں سننا چاہیں تو. لیکن یہ امام دانی جو ہیں اس کو مکمل طور پہ کوڈیفائی نہیں کرتے اور یہ کام کرتے ہیں یہاں کے امام شاطبی. امام شاطبی بھی ہماری فقہ کے بہت بڑے امام ہیں اور ہماری جو فکر ہے یعنی جو ان کا جو بہت زیادہ کام ہے وہ ہے مقاصد الشریعہ پہ. ان کی کتاب بھی آج موجود ہے مقاصد الشریعہ پہ, ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. انگلش میں تو ٹرانسلیشن میں نے دیکھی ہے لیکن اردو کا مجھے نہیں معلوم. خیر تو امام شاطبی آتے ہیں اور یہ آتے ہیں امام دانی کے 100-150 برس کے بعد, اور یہ پھر 2 راوی کینن کو
کہنا چاہیے کوڈیفائی کرتے ہیں، اور وہی سسٹم آج تک چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن مجید جمع کیا پتہ نہیں کتنی قراتوں پہ، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابن مجاہد نے 936 میں اس کے 300 برس کے بعد 7 قراتوں والی بات کی، حکومتی جبر سے اس کو نافذ کیا۔ پھر ان کے 116 برس کے بعد امام دانی نے اس سسٹم کو 2 راوی سسٹم کی بنیاد رکھی، اور پھر امام شاطبی نے اس 2 راوی سسٹم کو کینونائز کیا کہ اب ہم اسی 2 راوی سسٹم پہ چلتے ہیں۔ اب آتی ہے مزے کی بات، اب آتا ہے 1429 میں ایک عالم آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے ابن الجزری۔ یہ بھی حکومتی ملازم ہوتے ہیں، اثر و رسوخ کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ کمال یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ان 7 قراتوں میں 3 قراتیں مزید شامل کر دیتے ہیں، یعنی یعنی آپ یہاں پہ دجل اور دھوکہ دیکھیے مسلمان علماء کا کہ وہ کیا دیتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابن مجاہد نے وہ قراتیں لیں جو متواتر تھیں، یعنی کہ ان کی سند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ بالکل یہی گیم کھیلتے ہیں ابن الجزری 1429 میں معذرت اگر گیم کھیلنا کسی کو برا لگ گیا ہے، مطلب وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں 1429 میں، اور وہ 3 مزید قراتوں کو ان 7 قراتوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ اب ہو گئیں یہ قراتیں 10۔ مزے کی بات کہ ان قراتوں کے متواتر ہونے کا فتویٰ بھی علماء سے لے لیا جاتا ہے۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک بڑے مشہور عالم تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا، لیکن بہرحال ان سے ہی فتویٰ لے لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو اگر ہم یہ مانیں کہ ابن مجاہد نے قرات متواترہ پہ امت کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ 3 قراتیں جو تھیں وہ ابن مجاہد کے زمانے 936 کے آس پاس تو متواتر نہیں تھیں، لیکن تقریباً 500 یا 490 برس کے بعد 1429 میں ابن الجزری کے موقع پہ آ کے یہ متواتر ہو گئیں، تو 3 قراتیں مزید شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ ہو جاتی ہیں 10 قرات۔ یاد رہے کئی قرات ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، لیکن بہرحال یہ 10 قراتیں جو ہیں وہ حکومتی منظور شدہ ہوتی ہیں، یعنی اگر حکومتی مدرسوں میں قرآن مجید پڑھایا جائے گا، سرکاری اسکرائبز یا لکھنے والے لکھیں گے تو انہیں 10 قراتوں پہ لکھیں گے۔ پھر ان قراتوں میں 4 مزید شامل ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ ایگزیکٹلی کسی ایک شخص کا نام تاریخ میں موجود نہیں، یا کم سے کم مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان صاحب نے یہ شامل کیوں، لیکن بہرحال 14 قراتیں مانی جاتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام قراتیں 14 کی 14 قرآن ہیں، ان میں تلاوت بھی ہو سکتی ہے، نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، وہی ایک حرف پہ 10 نیکیاں وہ سب جو ہے وہ بھی ان سب میں شامل ہیں۔ تو وقاص صاحب کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ باقی قراتوں کو قرآن نہیں مانا گیا۔ اس سے ملتی جلتی بات انہوں نے کی ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہے، نہیں تو وہ کسی سعودی عرب کے دارالعلوم کا یا مصر کی الازہر کا فتویٰ دکھائیے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ حفص عن عاصم کے علاوہ کسی بھی قرات کے پڑھنے کو، یعنی حفص عن عاصم، ورش، قالون اور دوری، ان کے علاوہ کوئی بھی قرات آج جو پڑھی جائے تو وہ قرآن نہیں ہے۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ بالکل جھوٹ ہے جو وقاص صاحب نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ تھی قراتوں کی تاریخ۔ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو 656 میں حضرت عثمان قرآن مجید جمع کرتے ہیں قراتوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ وہ بالکل اسکیلٹل رسم ہوتا ہے، نہ نقطے ہوتے ہیں، نہ زیر زبر پیش ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کسی جادوئی طریقے پہ یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس سے قراتوں کے اختلاف دور ہو گئے، لیکن خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی۔ تو حضرت عثمان جمع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے 300 برس کے بعد ابن مجاہد وہ 7 قراتوں پہ کینونیکل ان کو قرار دے دیتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اپنی بس صوابدید سے وہ 7 قراتیں لے لیتے ہیں، مکہ، مدینہ، دمشق، کوفہ اور بصرہ سے 7 قاریوں کا وہ انتخاب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد الدانی اور الشاطبی اس میں 2 راوی کینن کو دیتے ہیں۔ اچھا 2 راوی کینن کو بھی اگر ہم کبھی میں سے ویڈیو بناؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس سے بھی قراتیں ہرگز متواتر نہیں رہتی، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بالکل متواتر نہیں رہتی۔ خیر، تو الدانی اور الشاطبی کے یہ کام کرتے ہیں 2 راوی کینن کا، اور پھر جو ہے ابن مجاہد کے تقریباً 493 برس کے بعد ابن الجزری 1429 میں 3 قراتیں مزید شامل کر دیتے ہیں، اور یہ ہو گئیں کل 10 قرات، جن کو جو ہے وہ قرات عشرہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں مزید 4 شامل ہو جاتی ہیں جن کو پھر جو ہے وہ 14 قراتیں مانا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی شاذ نہیں تھی، شاذ وہ آج ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ سے یہ کہے کہ قرات شاذہ تھی، وہ شاذ آج ہے، آج سے 400، 500، 600 برس پہلے وہ ہرگز شاذہ قرات نہیں تھی۔ اور آخر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ حفص عن عاصم مقبول کیوں ہوتی ہے؟ وہ حفص عن عاصم کی مقبول ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے حنفی فقہ کو، اور حنفی فقہ کس سے ہے؟ امام ابو حنیفہ سے۔ امام ابو حنیفہ کے استاد کون ہیں؟ جناب عاصم، وہی عاصم جن کی قرات آج ہم پڑھتے ہیں حفص عن عاصم کی۔ تو جہاں جہاں سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی وہاں وہاں حنفی فقہ انہوں نے سرکاری طور پہ نافذ کیا، اور فقہ کی بنیاد قرآن مجید ہے، تو پھر عاصم کی قرات جو ہے وہ پھیلی ہے وہاں پہ۔ اسی لیے
یہ قرأت کامن ہو گئی تھی بہت زیادہ جب جنگ عظیم ہوئی ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی ہے. تو خلافت کا خاتمہ ہوا ہے 1924 میں، اور اس کے تو پہلے سے حالات دکھ رہے تھے. تو 1923 میں حفص بن عاصم کی قرأت پہ ایجپٹ میں یہ قرآن مجید جمع ہو جاتا ہے. اس کی پہلی آڈیو جو ریلیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1961 میں. اس کے بعد سعودی عرب بھی اسی قرأت کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور مصر اور سعودی عرب سب سے بڑے ہمارے کہنا چاہیے مکہ مدینہ ہیں وہ ہماری تعلیم کے. آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز، مدینہ یونیورسٹی تھی، آج مشہور ہے، اس سے پہلے الازہر تھی، آج بھی بہت زبردست یونیورسٹی ہے. بڑے فخر کے ساتھ لوگ اپنے نام کے ساتھ الازہر ہی لکھتے ہیں اگر وہ الازہر سے تعلیم پائیں تو جو ہے، یا مدنی لکھتے ہیں اگر وہ مدینہ سے تعلیم پائیں. تو یہ مکہ مدینہ تھے ہماری تعلیم کا، اسلامی تعلیم کا، سعودی عرب اور مصر. تو یہی ان دونوں نے اس قرأت کو مان لیا، اس لیے یہ قرأت آج اتنی عام ہے. نہیں تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اس قرأت کو عام مانا جائے. یہ تو قرأت شاذہ تھی، اس کو کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا. جیسے ابن مجاہد کی بات میں نے آپ کو بتائی. تو وقاص صاحب یا تو اپنا علم بڑھائیے یا پھر دھوکہ دینے سے گریز کیجیے. پھر آخر میں، ویڈیو کے آخر میں وہ ایک روایت پڑھتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے شرط لگائی اور پھر وہ 100 اونٹ لے لیے اور 10 اونٹ تھے پھر 100 اونٹ ہو گئے وغیرہ وغیرہ. جناب والا یہ روایت میں نے اپنی ویڈیو میں دکھائی تھی اور اب آپ یہ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے. یہ جتنی بھی روایات اس واقعے کے آس پاس کی ہیں حضرت ابوبکر کی شرط لگانے والی، یہ تمام کی تمام شدید ضعف کا شکار ہیں. اس میں حسن صحیح بھی شاید کوئی نہیں ہے، تمام ضعیف ہیں. یہ حدیث بھی میں نے لگائی تھی، اس کا ریفرنس بھی موجود ہے، جن صاحب کو شوق ہے وہ جا کے چیک کر لے. اب ایک اور بات میں کرتا ہوں، ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے جس کے لیے معذرت، لیکن اب اگر رد کرنا ہے تو پھر مکمل ہی کرنا چاہیے. پھر ایک بات میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ جو ہے وہ یہ جو قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ بالکل وہی ہیں جس طرح کی افواہیں اس پر گردش کر رہی تھیں جو تالمود میں اور پھر عیسائیوں کی بائبل میں جو اپوکریفا بائبلز ہیں، وہ کینونیکل بائبلز میں نہیں ہیں، اس میں وہ موجود تھیں. یہ اس کے ریفرنسز میں نے نہیں دیے تھے اس میں، کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ ریفرنسز اگر سارے ڈالیں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. لیکن اس ویڈیو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. تو پہلا ریفرنس ہے ٹیلمڈ کا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دا ٹیلمڈ دا ریبائز آلسو اسپیک آف دس ایونٹ، سو آئدر دے ریسیوڈ اے ریویلیشن اور دس از ناٹ unknown knowledge of the future. This also shows that it does not meet the definition of the prophecy above. ابھی ایک اور بحث ہو رہی تھی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ پروفیسی آپ لکھیے جو جس پہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ روم از ڈیزائنڈ ٹو فال. یہ پوری آپ پاز کر کے پڑھ لیجیے گا، اور اس کا ریفرنس بھی میں نے آخر میں لگا دیا، جس صاحب کو بھی شوق ہو وہ اس کو ڈبل چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیلمڈ کی روایت ہے، تلمود کی روایت ہے. تلمود تورات نہیں ہے، لیکن یہ ریبائز کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جن کو تورات کے برابر کا ہی درجہ دیا جاتا ہے، آپ حدیث کہہ لیں اسے. تو یہ ان کی روایت ہے. ابھی ایک اور واقعہ میں نے لکھا ہے جو کہ ہمارے پاس پہنچتا ہے ڈائریکٹ رومنز نے جو ہسٹری لکھی ہے اس سے. سلور کوائن منٹڈ بائی ہیراکلیس فرام 615 آنورڈز. 615 کی کیا اہمیت ہے کہ 614 میں جروسلم عیسائی ہار گئے تھے، یعنی رومنز ہار گئے تھے، اور ان سے جو صلیب مقدس ہے وہ بھی فارسیوں نے یعنی کہ پرشینز نے چھین لی تھی. سلور کوائن منٹڈ بائی ہیراکلیس فرام 615 آنورڈز آفٹر دا لاس آف جروسلم ان 614 contains on one side the image of Heraclius and his son, and the other side next to a cross on a globe and a 3-stepped base the inscription God help the Romans. اب وہ لیٹن ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا. یہاں میں نے ایک ریفرنس لگایا ہے کیگی کا. یہ والٹر کیگی ہیں، یہ بہت مشہور ایک کہنا چاہیے کہ ہسٹورین ہے. ان کی کتاب ہے بیزنٹیم اینڈ دا ارلی اسلامک کانکویسٹ. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ میں نے ایک ریفرنس لگایا اس لیے کہ یہ کچھ عیسائی ریفرنسز انہوں نے پیش کیے ہیں. He refers to sources from the 7th century, Chronicle of Theophilus Simocatta, Syriac Alexander legend, Sefer Elijah. Sefer Elijah یہ حضرت الائجہ ہیں اور یہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور یہ اپوکریفل یعنی سیریاک میں جو بائبل تھی اس کے اندر یہ موجود تھی پیشن گوئیاں. which each contain a pro-Byzantine promise of the ultimate victory of the Byzantines over the Sassanids, and in doing so strongly remind one of the Quranic wording. تو یہ والٹر کیگی یہ فرما رہے ہیں. ان والٹر کیگی کا نام لے کے ایک صاحب نے کافی بدتمیزی بھی کی تھی. خیر بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس کو شوق ہو وہ جا کے جو ہے وہ کامنٹس پڑھ لے میری پچھلی ویڈیو میں. تو یہاں میں نے آپ کو 2 ریفرنسز دکھائے ہیں. ابھی مزید بھی ہیں لیکن میرے خیال سے اب ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، مجھے آگے کافی چیزوں پہ بات کرنی ہے. ایک ہے میں نے تالمود سے دکھا دیا، اور ایک ہے یہ جو سیریاک بائبل تھی وہاں سے دکھا دیا. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ نیو ٹیسٹمنٹ جو آج ہم پڑھتے ہیں جو کینونیکل بائبل ہے اس میں یہ موجود نہیں ہے. یہ جو سیریاک بائبل موجود تھی اس میں یہ باتیں موجود ہیں. قرآن مجید میں جو بھی عیسائیت بیان ہوئی ہے وہ کسی بھی کینونیکل بائبل میں موجود نہیں ہے. یہ تمام کی تمام اپوکریفا جو بائبلز کو جن کو کہا جاتا ہے یعنی کہ نان کینونیکل بائبلز ہیں،
یا غیر مقدس بائبل آپ کہہ لیں انہیں، یا کرپٹڈ بائبلز آپ کہہ لیں انہیں، ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. جو قصہ مختصر یہ کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت یہ پیشن گوئیاں یہودیوں میں بھی پھیل رہی تھیں یا پھیلی ہوئی تھیں اور عیسائیوں میں بھی پھیلی ہوئی تھیں. یعنی قرآن نے آگے کوئی انوکھی بات نہیں کی، قرآن نے انہی پیشن گوئیوں کو سن کے بیان کر دیا. اب میں سوء ادب کے لیے مزید کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں. پھر وہ بات کرتے ہیں جناب وقاص صاحب بد سنین پہ قلابازیاں کھائیں. اس کا ذکر انہوں نے 2-3 مرتبہ کیا کہ بد سنین پہ انہوں نے فراز صاحب نے جو ایسی قلابازیاں کھائی ہیں وہ بھی بالکل طے ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا بھی ذرا ملاحظہ کیجیے. تو یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک قرآنی ڈکشنری سے ہے جو عبد الرحمن کیلانی صاحب نے مترادفات القرآن اس کا نام ہے، وہاں سے میں نے لگائی ہے. بدع 3 سے لے کر 10 تک کے درمیانی اعداد میں ہر ایک کو بدع کہہ سکتے ہیں. یہ سب سے مشہور ڈیفینیشن ہے. دوسری ڈیفینیشن دیکھیے، 3 سے 9 تک کے صرف طاق اعداد بدع ہیں. یعنی کہ دونوں ڈیفینیشنز موجود ہیں. سنی ماخذ سے میں نے بیان کیا ہے کہ 3 سے 10 جو عام طور پہ مانا جاتا ہے، اور اس میں دوسرا قول جو بھی کافی طاقتور ہے کہ 3 سے 9 کے صرف طاق عدد، یعنی کہ 3، 5، 7، 9 صرف یہ طاق عدد ہیں، صرف یہ مانے جائیں گے. تو اگر یہ ڈیفینیشن ہم لے لیں تو پھر یہ معجزہ جو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے وقاص صاحب نے وہ بالکل ہی دفن ہو جاتا ہے. خیر اب میں آپ کو مزید کچھ باتیں بتاتا ہوں. تو یہ میرے سامنے موجود ہے تفسیر نمونہ. یہ جو ہے بہت ہی معتبر تفسیر ہے اور اس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ اس کی جلد ہے، جلد نمبر 9، اور یہ سورہ روم کی تفسیری ہے. اس میں یہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ کلمہ بدع سے اور معنی بھی مراد لیے گئے ہیں. مثلاً یہ مدت کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کی ہوتی ہے. تو یہ بات تو طے ہے، سنی بھی اسی کو مانتے ہیں. آگے سنیے. یا کم از کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال، یعنی یہاں 3 اور 1 کا فرق آ گیا. یا کم از کم 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال. تو یہ کم از کم اس میں 4 روایتیں موجود ہو گئیں. ایک روایت یہ ہے کہ 3 سے 10 تک ہے، دوسری روایت ہے 3 سے 9 تک ہے، تیسری روایت ہے کہ 1 سے 9 تک ہے، اور چوتھی روایت ہے کہ 6 سے 9 تک ہے. اب اس کو اگر قلابازیاں کھانا نہیں کہتے تو پھر قلابازیاں کھانا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اور قلابازی کیا ہوتی ہے؟ یہی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معاملے میں شدید اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ہی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ہرگز پیشن گوئی نہیں تھی اور اس کو کسی نے بھی کہیں بھی ایسے بیان ہی نہیں کیا. اب میں آپ کو کچھ مزید چیزیں بتانا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے تبیان القرآن. تو یہ بھی بہت مشہور تفسیر ہے، بہت ہی مفصل تفسیر ہے. وہ کیا کہتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے بارے میں؟ یہ ہے جلد نمبر 9 اور سورہ روم ہی کی تفسیر ہے. تو اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ قتادہ نے بیان کیا کہ جب مسلمان حدیبیہ سے لوٹے یعنی کہ 6 ہجری، تو رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے اور مسلمان اپنی صلح سے بھی خوش ہوئے اور اہل کتاب کے مجوسیوں پر غلبے سے بھی خوش ہوئے. ایک قول قتادہ سے یہ بھی ہے کہ یہ غلبہ غزوہ بدر کے دن حاصل ہوا تھا. یعنی کہ اگر یہ بات اتنی واضح ہوتی تو قتادہ جو کہ بہت مشہور قاری اور مفسر ہیں، ان کو شک کیسے پڑ گیا کہ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے؟ اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، میں آگے اس کا ذکر ابھی کروں گا، لیکن یہ تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی ہیں، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو مفسرین کا ہرگز اس پہ اجماع نہیں ہے. اب میں آپ کو کچھ تاریخی باتیں بتاتا ہوں. جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں کہنا چاہیے اس آیات کو لے کے، ان روایات کو لے کے، وہ کی جاتی ہیں حدیثوں کی بیس پہ. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا. اور اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہے تو کسی مفصل تفسیر جیسے تبیان القرآن ہے، تفسیر نمونہ ہے، معرف القرآن میں خیر بہت ہی کم لکھا ہوا ہے، تو ان کی روایات کو آپ لیجئے اور ان کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے. یہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں. لیکن ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ اس سے بالکل خالی ہیں. یعنی یہ اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میرے سامنے یہ ایک الکامل فی التاریخ ہے، یہ ابن اسیر کی تاریخ ہے، اور یہ کافی متنازع بھی ہیں کچھ چیزوں میں، لیکن بہت بڑے تاریخ دان ہیں اور یہ بالکل اس کا ذکر نہیں کرتے. ابن کثیر میں یہاں رکھنا بھول گیا اپنی ٹیبل پہ، لیکن ابن کثیر بھی اس کا ذکر نہیں کرتے. ابن اسیر، ابن کثیر کوئی اس واقعے کا ذکر نہیں کرتے کہ حضرت ابو بکر نے شرط لگائی، پھر وہ اونٹنیاں جیت گئے، پھر ان کو آ کے اونٹنیاں ملیں، پھر وہ صدقہ ہوئیں، بہت سارے مشرکین یہ معجزہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے. حالانکہ امام مودودی بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے، اور جو معرف القرآن والے جو ہیں محمد شفیع دیوبندی، وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے بہت سارے. لیکن
یہ تمام کی تمام حدیثوں پر بیس ہیں، اور وہ بھی ضعیف حدیثوں میں بیس ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں قبول کر لی جاتی ہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ قبول کر لیا، جبکہ ہماری تمام تاریخیں ابن کثیر، ابن اسیر اس سے بالکل خالی ہیں۔ پھر یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں یہ بھی جدید چھپی ہوئی کتاب ہے، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت ہی زیادہ۔ یہ صرف سنی دیوبندی ماخذات یا اس کے ویو پوائنٹ سے لکھی گئی ہے، لیکن بہرحال محنت کی ہے بندے نے۔ یہ مفتی تقی عثمانی نے اس کا مقدمہ لکھا ہے، تفریض شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کی ہے، اور یہ اس کی لکھنے والے ہیں مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام جامعۃ الرشید کراچی۔ وہ بھی اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ حضرت ابوبکر نے شرط لگائی، جیتی وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں لکھتے، حالانکہ ان کی بنیادی ماخذات میں ابن کثیر، ابن اسیر، ابن خلدون، طبری سب شامل ہیں، وہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو ہماری جو تاریخ ہے وہ بھی اس سے شامل ہے۔ ایک ہے حکیم محمود ظفر صاحب، ان کی تاریخی کتابیں بھی موجود ہیں، 8 جلدیں ابھی تک شاید چھپ چکی ہیں، وہ بھی میں نے چیک کی تھی اپنی لائبریری سے نکال کے، اس میں بھی اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک واقعہ جو بیان ہو رہا ہے اسلام کی فتح کے طور پہ، صریحاً ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہو گئی، لیکن کیا پھر اس کی قرأتوں میں اتنے اختلافات ہوتے؟ کیا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر قرہ میں اختلافات ہوتے اس کی قرأت کو لے کے؟ کیونکہ قرأت سے معنی بدل جاتے ہیں نا، تو معنی بدل جاتے ہیں تو جب واقعہ اگر فکس ہو جائے گا تو معنی بھی فکس ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ قرآن مجید کے تاریخی واقعات میں قرأتوں کا اختلاف بہت ہی کم ہے، صرف میٹافزیکل جو باتیں ہیں اس میں اختلاف ہے، یا جو مسائل وغیرہ ہیں اس میں اختلاف ہے، ورنہ تاریخ کے نمرود و ابراہیم کے واقعے میں کسی قرأت میں کوئی اختلاف نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو کیا ہوا کہ قرأتیں اس لیے الگ ہو گئیں، اور پھر ہماری جو تاریخ، اگر یہ واقعہ سچا ہوتا حضرت ابوبکر والا، تو کتنے سارے صحابہ اس کو روایت کرتے، جب کئی مشرکین اسلام لے آئے تھے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ بتایا جاتا ہے 624 کے جب غزوہ بدر ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ وہ غالب فورس نہیں تھے، پہلا جھٹکا لگا تھا قریش کو۔ ابھی بھی اس وقت قریش ہی سپر پاور تھے اس حجاز میں، تمام قبائل قریش کے ہی حلیف تھے، مسلمان تو جو ہے وہ 313 تھے، انہوں نے 1000 کو ہرا دیا غزوہ بدر میں۔ تو اس وقت اگر مشرکین مسلمان ہوتے تو بہت زیادہ ہنگامہ ہوتا، بہت زیادہ اس کو روایت کیا جاتا، بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن غزوہ بدر سے ریلیٹڈ اس قدر روایات موجود ہیں، کوئی ہلکا سا بھی کوئی مورخ ذکر نہیں کرتا کہ کوئی ایسی روایت موجود تھی سوائے ان ضعیف احادیث کے، جو کہ حدیث کی تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ تو جناب یہ کوئی بھی تاریخ نہیں ہے، اس کو ذرا آپ اس طرح بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک تاریخی بیانیہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ روم کے جو مسئلہ ہے اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو یہ سلائیڈ میں نے لگائی ہے، تو اس کو ذرا پڑھیے میرے ساتھ کہ 617 عیسوی، اچھا 617 میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو آیات ہیں ان کا نزول ہوتا ہے 616 یا 617 میں، یعنی کہ یہ مکی دور کی آیات ہیں جن میں ان کا نزول ہوتا ہے، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے میں موجود ہیں، ہجرت حبشہ ہونے والی ہے، اور اس کے دوران ان آیات کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو بیان کر رہا ہوں تفسیر قرآن یعنی کہ مولانا ماجدی، یہ تفسیر ماجدی کے نام سے 7 جلدوں میں موجود ہے، معتبر تفسیر ہے، جس کو بھی چاہے وہ جا کے اس کو چیک کر سکتا ہے۔ خیر، تو 617 میں جو ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا سماجی و معاشی بائیکاٹ جو کہ شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا صرف بنو ہاشم کو، تو حضرت ابوبکر محصور نہیں تھے کیونکہ آپ بنو تمیم سے ہیں۔ 618 میں ہجرت نہیں ہوتی، ابھی شعیب ابی طالب کا محاصرہ جاری ہے، شدید معاشی اور سماجی مشکلات ہیں۔ 619 یہ عام الحزن ہے جس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 620 میں طائف کا واقعہ ہے، جب طائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر 621 ہے، یہ بیعت عقبہ ہوتی ہے، اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ 622 میں ہجرت ہوتی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے کہ 621 622، لیکن 622 میں ہجرت ہوتی ہے، ہجرت مدینہ۔ 623 میں جو ہے وہ مدینہ میں اسلامی ریاست کی تنظیم، مختلف قبائل سے معاہدے، قریش کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کے لیے چند سرایہ، یعنی ان کو لوٹ مار، ان پہ حملے شروع کیے جاتے ہیں، اور پھر 624 یعنی 2 ہجری میں پھر غزوہ بدر ہوتا ہے۔ اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اس میں اگر ہم یہ مان لیں کہ 617 میں یہ آیات نازل ہوئیں، 616 617 میں یہ آیات نازل ہوئیں، پھر شعیب ابی طالب میں بنو ہاشم کو محصور کر دیا گیا، نقل و حرکت پہ پابندی لگا دی گئی۔ ایک بھی روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہو۔ آپ کا بیکورڈ جاری تھا، ملنا جلنا منع تھا، خود حضرت
ابو بکر بھی ہجرت فرما گئے تھے اور پھر ایک سردار نے مداخلت کی, آپ کو پناہ دی تو آپ واپس تشریف لائے مکے میں, لیکن آپ نظر بند تھے گھر کے اندر. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے نماز بھی پڑھی, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز ادا فرماتے تھے. تو حضرت ابو بکر کے ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ آپ نے جا کے شعیب ابی طالب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. کیوں یہ ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ آیات اس پر اتری اور حضرت ابو بکر نے شرط لگائی تو پھر آپ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ضروری تھا, ایک سے زیادہ بار ملنا ضروری تھا. لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے سوائے ان ضعیف روایتوں میں جس میں یہ پوری کہانی گھڑی گئی ہے کہ 9 اونٹنی 10 اونٹ اور پھر 100 اونٹ وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل جھوٹ ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. پھر ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب فتح کی خبر آئی تو فتح کی خبر تو آئی 624 میں, تو اس میں تو بائیکاٹ تھا, تو اس میں تو جانا آنا ہی منع تھا. حضرت عثمان جاتے ہیں, ان کو قید کر لیا جاتا ہے, جس پہ پھر وہ دوسرا بیعت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت ابوبکر کب چلے گئے؟ اور اگر حضرت ابوبکر واقعی اس محصوری کے زمانے میں جاتے اور امیہ بن خلف سے اونٹنیاں لیتے یا اس کی اولاد سے اونٹنیاں لیتے تو یہ واقعہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا. بڑی بات تھی نا کہ آپ اکیلے تو نہیں جا سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں شرط جیت چکا ہوں تو اب میں جا کے اونٹنیاں لے کر آتا ہوں. بھیا 100 اونٹ ہیں, وہ ایک بندہ تو نہ جا کے لا سکتا ہے, اور نہ پھر آپ حضرت ابوبکر کو اس طرح بغیر کسی صحابی کے, بغیر فوجی دستے کے, بغیر کسی پروٹیکشن کے آپ بھیجتے. کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو یہ بھی ایک عجیب احمقانہ سی بات ہے کہ خوابوں ہی خوابوں میں اس طرح کی ساری باتیں پوری ہو گئیں. آخری بات میں کرتا ہوں کہ یہ صلح حدیبیہ سے اس کو کیوں ریلیٹ کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو جو بات ہے کہ وہ مسرور ہوئے, تو یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے, کیونکہ بدر میں بھی کئی مسلمان شہید ہوئے تھے. تو یہ کوئی ایسے خوشی کا موقع نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک جنگ جیت لی تو آپ اتنے زیادہ خوش ہو گئے. یہ جو خوشی کا واقعہ ہے یہ اصل میں اپوکلپٹیکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں, ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو یہ جو ہے کوئی اتنی خوشی کا موقع نہیں تھا, اس لیے مفسرین نے اس کو جوڑا ہے صلح حدیبیہ کے وقت. لیکن یہاں بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے 629 میں, جبکہ فتح جو ہوتی ہے فیصلہ کن وہ ہوتی ہے بیٹل آف نینوا میں جو ہوتا ہے 627 میں. تو تب کسی طرح سے بھی آپ ان آیات کو لیجئے تو یہ اس تاریخی واقعات پہ پوری بیٹھتی ہی نہیں. اسی وجہ سے ان کی اتنی قراتیں موجود ہیں, اسی وجہ سے ان کی اتنی ساری تفسیریں موجود ہیں, اسی وجہ سے اس میں اتنے سارے اختلافات موجود ہیں, اور اسی وجہ سے ان کو کسی بھی صحابی نے رسول اللہ کی حقانیت کی شہادت کے طور پہ پیش نہیں کیا. ایک واقعہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ سورہ روم نازل ہوئی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حقانیت کا ثبوت ہے. یہ صرف گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جو میرے اور آپ جیسے معصوم لوگوں کو بنائی جاتی ہیں. میں تو اب اتنا معصوم نہیں رہا, لیکن آپ لوگ ابھی بھی معصوم ہیں. چلیے, ویڈیو میرے خیال سے بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے, کرنے کا بھی بہت ساری باتیں تھیں, میں نے کچھ کتابیں اور بھی نکالی ہوئی تھیں, لیکن اب میں یہاں پہ ویڈیو کو روکتا ہوں. اور امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے اب کوئی مزید اشکال باقی نہیں رہے گا. اب میرا ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس پہ مزید کوئی بات کروں. یہ بھی میں نے اپنا اسکیجول روک کے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو میری وقاص صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو رد کرنے کا شوق ہے تو پلیز پہلے تحقیق کر لیجئے, مکمل تحقیق کر لیجئے, اور خواہ میں ایسے الزام نہ لگائیں جو نہ آپ کی شخصیت کو زیبا دیتے ہیں اور نہ میرے لیے مناسب ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.